فلسطین کی سرزمین پر ایک بیت الکفر بنا دیا گیا ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس پہ ایکشن لیا۔ حلیۃ الاولیاء کے 265 صفحے پر ان کے اس عظیم کردار کا ذکر موجود ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عون کو ایک دستے کا امیر بنایا علی فلسطین، اور انہیں فلسطین بھیجا۔ فرمایا ان ارکب الی البیت الذی یقال المکس فاہدمہ، چلو سوار ہو کے پہنچو اس دار الکفر کے پاس جو اسلام کے خلاف سازشوں کا گڑھ بنایا گیا ہے، فاہدمہ، اس کو گرا دو، اور صرف گراؤ نہیں، ثم ملہ الی البحر فانسفہ فی الیم نسفا، اس کا اینٹ کا ہر ٹکڑا سمندر میں بہا دو، مجھے اس جگہ اس کا غبار اور راکھ بھی نظر نہیں آنا چاہتا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز ان کے کفر کے منہ پہ مارے ہوئے تماچے، آج بھی کفر اس سے جل رہا ہے، اور وہ ان کمینے شیطانوں کے ذریعے سے اسلام کے ان مشاہیر کی آرام گاہوں پر، ریاض الجنہ کے اندر جنت کے باغات اور محبت انوار ایسی مقدس جگہوں پہ دہشت گردی کروا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کا خوب سے باطن ہے۔ میں تو واضح لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں، اگلا جمعہ جو آیا رہا انشاءاللہ ہم جنت البقیع کانفرنس جو کریں گے، کیونکہ یہ معاملہ جو تھا اس وجہ سے آج یہ کرنا پڑا۔ ہمارے امت مسلمہ گھری ہوئی ہے، اور وہ سیاسی طور پر گھری ہوئی ہے۔ ایک عقیدے کو کچھ حکومتیں سپورٹ کری ہیں، ان عقیدے کی حکومتیں ہیں، دوسرے عقیدے کی حکومتیں دوسری طرف ہیں، اور درمیان میں میدان جنگ مسلمانوں کے شہر ہیں، اور درمیان میں آگ مسلمانوں کے اماموں کی قبروں پہ برسائی جا رہی ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کے بارے میں سمجھتے ہیں یہ بڑے اللہ والے ہیں، یہ تو بڑے محب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، دوسرے کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے محب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ تو تمہارے سامنے جن کی شناخت بظاہر حب صحابہ ہے، ان کی دوسری تصویر سیدہ زینب کے مرکز پہ دھماکہ ہے، اور تمہارے سامنے جن کی بظاہر تصویر حب اہل بیت ہے، ان کا دوسری طرف چہرہ عمر بن عبدالعزیز کے مزار پہ آگ لگانا ہے۔ پہچانو ان لوگوں کو۔ اسلام کی پوری تاریخ پر حملہ ہے، اور پوری تاریخ مسخ ہے، اور مسلمانوں کی آبادیاں اب اگر 30 لاکھ شامی لقمہ اجل بن چکے ہیں، وہ ان دونوں سوچوں کی ٹکراؤ سے ہیں۔ تیسرا تو کوئی نہیں، یہ دونوں ہیں، اور ان کے اوپر ان کے نگران ہیں، کہیں روس ہے، کہیں امریکہ ہے، کہیں اسرائیل ہے، اور خون مسلمانوں کا ہے، چیتھڑے مسلمانوں کے اڑ رہے ہیں، اور قد یہ بڑھا رہے ہیں اپنے اپنے کہ ہم نے اس مسلک کے اتنے مارے، وہ کہتے ہم نے اتنے مارے، اور آگے اکابرین اور امت کے مقتداء و پیشوا جو ہیں ان تک معاملات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں۔ یہ صرف اس بیس پر کہ انہیں اسلام کے اندر ان کے جو غلط کارڈ ہیں، یعنی دعویٰ جس چیز کا، وہ بات تو اچھی ہے مگر دعوے دار غلط ہیں، کہ وہ حب اہل بیت نہیں جو سرکار کے صحابہ کو گالی دے، جو گالی دے تو پھر ہی جب آگ لگاتا ہے، اور وہ حب صحابہ نہیں جو اہل بیت کے قدموں کے نشان کی بے ادبی کر رہا ہو۔ یہ دونوں ادب جس سینے میں ہوں اسی کو ہی سنی کا سینہ کہا جاتا ہے۔
آج ایک فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو پرانا واقعہ ہے، یہ اتنے مہینے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ 2 مہینے ہوئے یا 4 ہوئے یا 2 دن 10 دن ہوئے، ہمیں یہ ہے کہ پہلے یہ ایریا شامی منحوس ظالم حکمرانوں کے کنٹرول میں نہیں تھا، اب ان کے کنٹرول میں آیا۔ یعنی کچھ مہینے پہلے تو وہ اوپر سے بم مارتے تھے اور آبادیاں ویران، اب جب ان کا کنٹرول ہوا تو قبریں اکھاڑ کے مقدس ہستیوں کے جسم چرانے لگے۔ تو ملک شام، شامی حکومت اگر عالم اسلام کو اپنی طرف سے یہ گماشتے پکڑ کے دے دے تو پھر اس فرقے کو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ان سے پوچھو ان کا عقیدہ کیا ہے، اور اگر تمہارے عقیدے کے لوگ نہیں تو پھر ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ اور اگر شام کی حکومت، وہ رافضی لونڈا جس نے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، اس کے کان میں چوئی نہیں تھی، اور اس کے ساتھ جو روافض کے دھڑے وہاں پہ ملے ہوئے ہیں اور اہل سنت کی مساجد، شہید شخصیات، ہزاروں بڑے بڑے کبار علماء جن کو دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے پرکھچے اڑا دیے گئے، تو یہ جرم یقیناً اسی ٹولے کا ہے جو آج اس سرزمین پہ مسلط ہوا ہے۔ اور عالم اسلام اس کے اندر اب 2 طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں جب آواز بلند کی تو ہمارے ملک میں وہ ٹولہ جو ان کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے جنت البقیع پہ بلڈوزر چڑھائے، جنت المالا کا انہدام کیا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مرکز پرنور کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے کبار صحابہ کے مراکز تک حملے کیے۔ ارے تو بھی چند سال گزرے ہیں جن کا نائر نجیدی نامی بدبخت بارود باندھ کر گنبد خضرا کے پاس پھٹ گیا جا کر۔ آج ان کو بیان دیتے ہوئے کم از کم اپنا ماضی تو یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں، بیان تو اچھا ہے کہ قبروں کی بے حرمتی حرام ہے، کفر ہے، قبروں کی بے حرمتی کرنے والے شیطان کے چیلے ہیں اور ہمیں جواب چاہیے، یہ بیان تو ان لوگوں کا ٹھیک ہے، لیکن جب وہ خود یہ کام کرتے رہے تو کیا اس وقت کوئی اور دین تھا؟ کیا داعش ان کی نہیں ہے؟ کیا افغانستان کے مزارات انہی کے لونڈوں کے ہاتھوں ان پر دھماکے نہیں ہوئے؟ کیا داتا گنج بخش حجویری اور بابا فرید اور عبداللہ غازی کی دہلیز پر انہی کے چھوکروں نے بم نہیں بلاسٹ کیے؟ تو ہم تو ہر بدی کو بدی کہتے ہیں، ہر اندھیرے کو اندھیرا کہتے ہیں، شیطان کے ہر قسم کے چیلے کو اس کے جرم پر کس رہے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آج تو کم از کم پہچان جاؤ، اب تو آنکھیں کھولو، اب تو اسلام پر کیسے کفر حملہ کر رہا ہے، کن کے ذریعے سے، کون ہے ان کے نیٹ ورک کے اندر، کون ہے ان کے ایجنٹ اور کون ہے ان کے اعلی کار۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ جس فرقے کے لوگوں نے وہاں ایسا کیا وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوئی، لیکن جلد ہی حیرانگی ختم ہو گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جن کرائے کے قاتلوں نے شہید کیا تھا، ماتم بھی تو وہی کر رہے تھے۔ تو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔